ڈیولپمنٹ ہوئی. ہم نے جو پریس کانفرنس کے لیے آپ کو ریکویسٹ کی تھی وہ تو ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے تھی کہ الیکشن میں ہمیں جس طرح کام کرنے میں مشکلات ہیں اور جس طرح ہمارے ساتھ جانبدارانہ رویہ ہے انتظامیہ کا. الیکشن کمیشن کو متعدد بار ہم نے ریکویسٹ کی لیکن اس کے باوجود جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس سے ہم آج بھی محروم ہیں. تو آج اپنی گریونسز ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے لیکن جب صبح ڈیولپمنٹ ہوئیں اور پاکستان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور نیشنل لیول کی جب کوئی ڈیولپمنٹ ہو تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ان ایشوز کو ایک طرف رکھ سکتے ہیں. تو ایک وقت تو ہم نے یہ طے کیا کہ پریس کانفرنس ہم منسوخ کر دیں لیکن پھر کیونکہ وقت گزر چکا تھا اور مجھے یہ احساس تھا کہ صحافی پروگرام تبدیل نہیں کر پائیں گے اور آپ لوگوں کے جب یہاں آنا ہوا تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر میں نے مناسب سمجھا کہ میں الیکشن کے موضوع پر بات کرنے کی بجائے اس نیشنل ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں جس پر ڈسکس بہت ضروری ہے. ایران نے گزشتہ دنوں پاکستان کے اوپر جارحیت کی تھی. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس کو اگر کہیں اس کے کوئی اہداف تھے اور اس کے کوئی مطلوب افراد تھے تو اسے پاکستان گورنمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نہیں کیا اور ظاہر ہے جب ایک مثال قائم کی گئی اور جب انہوں نے بین الاقوامی قوانین کے حوالے دیے اپنی اس ایکٹیویٹی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد پاکستان کی آرم فورسز نے جو ان کے مطلوب افراد تھے جو ایران کی سرحد کے ایران کے ملک میں موجود تھے, ایران میں موجود تھے اور بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تھے, اس پر انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا. میں پاکستان کی افواج کے اس اقدام کو ایک غیرت مند قوم کا اقدام تصور کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی آزادی کو, اپنی سرحدوں کو ظاہر کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور سرحدوں میں داخل ہو کر اگر کوئی پاکستان میں مداخلت کرے گا, دہشت گردی کرے گا تو پاکستان کی افواج کو بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے اہداف کو ٹارگٹ کر سکیں, اس لیے کہ ملک کی سلامتی اور ملک کے عوام کی حفاظت پاکستان کی افواج کی بنیادی ذمہ داری ہے. پاکستان کی افواج کا یہ اقدام میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیرت مند قوم کا اقدام ہے اور اس غیرت مندی کا جو مظاہرہ ہوا ہے اور جو ہم نے اپنی عوام کو محفوظ بنانے کے لیے جو پاکستان کی افواج نے جو جرأت مندانہ اقدام کیا ہے, میں یقین دلاتا ہوں کہ پورے پاکستان کی عوام پاکستان کی افواج کے پشت پر ہے اس اقدام کی سپورٹ میں. اور ساتھ میں مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ اس معاملے پر ہم سب کو, پاکستان بھر کے عوام کو, دیکھیے میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کو بے انتہا دباؤ کا سامنا رہا ہے قومیت کی بات کرنے پر, اور میں نے ہمیشہ یہ دلیل دی ہے کہ علاقوں میں اس ملک میں رہ کر ظاہر ہے ہم مختلف زبانیں بولتے ہیں, مختلف کلچر ہیں ہمارے, تو میں نے ہمیشہ اپنی شناخت کا دفاع کیا ہے اور میں نے ہمیشہ کہا کہ علاقائی شناخت کسی طور پر بھی اس ملک کے خلاف نہیں ہے. میں جب پاکستان میں ہوں تو ظاہر ہے اگر میں پنجابی نہیں ہوں, پٹھان نہیں ہوں, سندھی نہیں ہوں, بلوچی نہیں ہوں اور میری الگ شناخت ہے تو میں اس شناخت پہ فخر کرتا ہوں, لیکن میں نے ساتھ میں ہمیشہ یہ کہا کہ جب پاکستان سے میں باہر ہوتا ہوں تو ظاہر ہے میری شناخت صرف پاکستان ہے اور مجھے اس پاکستانی شناخت پر فخر ہے. اور جب میرے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں زبان کی بنیاد پر اگر کہیں پیپلز پارٹی کر رہی ہوتی ہے تو ہم پیپلز پارٹی کو کنڈیم کرتے ہیں, کہیں اگر وفاق ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے تو ہم وفاق کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ ہم پنجاب کو کنڈیم کر رہے ہیں. ہم پیپلز پارٹی کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ ہم سندھی کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ملک کے معاملات آتے ہیں تو میں نے ہمیشہ کہا کہ ملک کے معاملے کے اوپر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ
ناانصافیوں کی بنیاد پر الجھتے رہتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی بقا کی بات آتی ہے، چاہے 1965 کی جنگ ہو، چاہے 1971 کی جنگ ہو، تو وہاں پھر لسانیت ختم ہو کے پاکستانیت پروان چڑھتی ہے۔ اور آج جو صورتحال ہے، میں پاکستان بھر کے عوام سے، یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سفارتی ذریعوں سے اس معاملے کو جتنی جلدی کنکلوڈ کر لیا جائے، وہ ایران اور پاکستان دونوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہاں پر بردباری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور جس طرح خلیج میں ٹینشن ہے، اور یہاں پر بھی اگر بردباری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے جذباتی فیصلے کیے گئے، اور ایران نے تحمل کا مظاہرہ، میں نہیں کہنا چاہتا تحمل کا مظاہرہ، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور ایک برادر اسلامی ملک جو ایٹمی طاقت ہے، اس کے ساتھ تصادم کی بجائے مشاورت سے معاملات کو حل کرنے کو انہوں نے ترجیح دی، تو اس شہر میں، اس ملک میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں کنٹرول میں رہیں گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یک طرفہ طور پر یہ معاملات بڑھے اور پاکستان کی افواج کو پاکستان کے دفاع میں کوئی اقدامات کرنے پڑے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے علماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو لسانی رنگ دینے سے لوگوں کو روک سکیں۔ اس لیے کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا مجھے خطرہ ہے کہ اس معاملے کو سوری میں نے لسانی کا لفظ استعمال کیا، اس کو سیکٹیرین کوئی کلر دینے کی کوشش نہ کرے، اور اس میں بڑا رول ہمارے مذہبی علماؤں کا ہو سکتا ہے، جو ہمارے شیعہ علماء حضرات ہیں، جو ہمارے دیوبند اسکول آف تھاٹ کے علماء حضرات ہیں، کیونکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر جو مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کو سب سے زیادہ اگر کہیں کوئی تقویت ملی ہے پاکستان بھر میں، تو وہ کراچی ہے۔ وہ میں 10 مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے کراچی میں علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے اپنے قوانین ہیں، اور وہاں پر پاکستان کی جو انتظامیہ ہے، جو یہاں کی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا امن و امان قائم کرنے والے ادارے ہیں، وہ ان علاقوں میں جا بھی نہیں سکتے۔ بہت سارے علاقے، اسی شہر میں کنواری کالونی ہے جہاں پر شریعت نافذ ہے، اور وہاں پر شریعت کیا مطلب جو وہاں کی مذہبی تنظیمیں ان کے قوانین نافذ ہیں، تو یہاں مذہبی تنظیموں کو پروان چڑھنے کا بہت موقع ملا ہے مذہب کے نام پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شہر کو ہمیں آپس میں لڑ کر، آپس میں سیکٹیرین بیسس کے اوپر تقسیم کر کے اس شہر کو، اس ملک کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا۔ جو بھی معاملات ہیں یہ ملک کے معاملات ہیں اور ملکی دفاع کے معاملات ہیں، ہمیں اس کو سیکٹیرین کلر بالکل نہیں دینا۔ اس میں ہمارے مذہبی علماؤں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، شیعہ علماء ہوں، چاہے وہ سنی علماء ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی، چاہے وہ اہل حدیث ہوں۔ یہاں مذہب کے نام پر تفریق یا تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہمیں میک شیور کرنا ہے۔ اور میں تمام علماؤں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک حساس ایشو ہے۔ میں اپنی گریونسز کو ایک طرف رکھ کر آج اس ایشو کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ملک کی سلامتی کا ایشو ہے۔ اس وقت فوج کو یہ یقین دلانے کا مرحلہ ہے کہ فوج کو میں اور میری پوری پاکستانی عوام، میری مہاجر قوم اس بات کا یقین دلائے کہ ملک کی سلامتی کے لیے پاکستان کی افواج جو اقدام کریں گے، پاکستان کی عوام، مہاجر قوم ان کی پشت پر رہے گی، اور 1965 کی طرح اپنی فوج کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ 1965 کی طرح پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ پاکستان کے عوام ہوں گے۔ ہمیں پاکستان کی افواج سے بیسیوں جگہ شکایت ہوتی ہے، میں بیسیوں جگہ اوپنلی پریس کانفرنسز میں اپنے جلسوں میں شکایت کر چکا ہوں۔ میں نے کئی جگہ پر برملا اس بات کا اظہار کیا جس پہ لوگوں نے کہا کہ تم جو لب و لہجہ ہے تمہارا اس کو درست کرو۔ میں نے کہا کہ اگر میری شکایت ہے تو اس شکایت کو سنا جانا چاہیے۔ میں نے وہ شکایتیں کی ہیں کہ ایک جگہ پر ظاہر ندیم انجم صاحب اور آئی ایس پی آر کے جو چیف تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ دو معنی میں ہم لے سکتے ہیں کہ ماضی میں سیاست میں ہم انوالو رہے ہیں، اس بات کا اقرار اور اس بات کا اعلان کہ اب ہم سیاست سے لا تعلق ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جب یہاں کراچی میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی اور یہاں پر جو کچھ بھی حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے میرا شکوہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں ان سے میرا شکوہ اس پاکستان کے اندر رہ کر ہوتا ہے، لیکن جب ملک کی سلامتی کا معاملہ ہو اور پاکستان کی افواج ملک کی سلامتی کے لیے
اگر بارڈر پہ جنگ کر رہی ہوں تو اس وقت ہمیں شکوے شکایت ایک طرف رکھ کر اور ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی افواج جو اقدام کریں گی, مہاجر قوم ان کی پشت پر موجود ہے. ہمیں جہاں ضرورت پڑے گی اس ملک کی سلامتی کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں, ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اور میں پھر دوبارہ اپنے اس مطالبے کو, اس درخواست کو دہراتا ہوں کہ تمام علماء حضرات اس مسئلے کو, اس کی حساسیت کو سمجھیں اور وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اس ملک کی خاطر. اور ان کو یقینی بنانا ہوگا, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, تمام علماؤں کو, کہ ملک کا معاملہ سیکٹرین معاملہ نہیں بننا چاہیے. پاکستان کی عوام ایران اور سعودی عرب کے اگر کسی وقت کوئی تنازع رہا تو پارٹی نہیں بنے. اگر کہیں ایران کے عراق کے ساتھ معاملات ترش رہے تو پاکستان کی عوام اس میں پارٹی نہیں بنے. لیکن جب ملکی سلامتی کا معاملہ ہے تو پاکستان کے عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مذہب یا مسلک کی بنیاد پر پاکستان سے باہر ہماری سوچ نہیں جانی چاہیے. ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان کی سلامتی, پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی افواج کی سپورٹ ان حالات میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع پر کہ میری پریس کانفرنس ٹوٹل جو ہے وہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر تھی, لیکن میں آج اپنے ان تمام زیادتیوں کو, اپنی گریونسز کو پس پش ڈال رہا ہوں. اور میں صرف اس وقت اس پریس کانفرنس کو اس ایشو تک محدود رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بات کرنے کی بجائے جو ایجوکیشن کے حوالے سے زیادتی ہوئی ہے ان کو میں بلانا چاہتا ہوں, مرزا صاحب کو, کہ وہ آپ کی گوش گزار کریں. اور میں نے درخواست کی تھی جب میں پریس کلب گیا تھا کہ یہ بچوں کا ایشو ہے اور یہ ایشو اس ملک کا ایک اہم ایشو ہے. کراچی کی آبادی بہت بڑی ہے, 3.5 کروڑ ہے, اور یہاں لاکھوں بچے جو ہے وہ میٹرک کا امتحان دیتے ہیں. یہاں پر نئے کالج اور نئی یونیورسٹیاں بنانے کی بجائے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کتنے بچے اسکول میں پاس کیے جائیں گے. ان کی صلاحیتوں کا قتل ہو رہا ہے مسلسل, اور انہیں میٹرک کے اندر ایک پالیسی کے تحت پرسنٹیج طے کر لی جاتی ہے کہ اتنے پرسنٹ کو پاس کرنا ہے, اور اگر اتنے پرسنٹ کو پاس کرنا ہے تو 3rd ڈویژن سے کرنا ہے تاکہ وہ آگے اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کر سکیں. یہ ایشو جو ہے وہ میرا ذاتی نہیں ہے, اس لیے میں اس نیشنل ایشو کے بعد بھی اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے. یہ میرا ذاتی ایشو نہیں ہے, یہ میرا پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ میرے الیکشن کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے, اس لیے کہ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہیں. اس کراچی کے اندر جب امتحانات کے نتائج آتے ہیں تو امتحانات کے نتائج کے اندر میٹرک کے بچوں کو 3rd ڈویژن سے پاس کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد تمام اسکولوں میں یہ اعلانات کیے جاتے ہیں اس کالجز میں کہ یہاں پر پرسنٹیج یہ ہوگی, یہاں پر پرسنٹیج یہ ہوگی. اگر میٹرک کے اندر 3rd ڈویژن سے پاس ہونے والا بچہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا, اس کا مقصد ہے کہ آپ نے اس کے سامنے جو میٹرک کی مارک شیٹ دی ہے یہ حکم نامہ ہے کہ تو آگے نہیں پڑھ سکتا. یہ ظلم ہے اس مہاجر قوم کے بچوں کو, کراچی کے بچوں کے ساتھ, اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اس کے بعد پھر آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر ایگزام لیے اور ان لوگوں سے ایگزام کی کاپیاں چیک کروائیں جنہیں اسکول کی اسپیلنگ نہیں آتی, جنہیں آپ نے یہاں بھرتی کیا ہے. جب وہ مظاہرے یہاں کر رہے ہوتے ہیں اسکول کے ٹیچر, جنہیں آپ نے گاؤں دیہات سے لا کے یہاں پر بھرتی کر دیا ہے, اور ان مظاہروں کے اندر میری اس کراچی کے صحافیوں نے ان کا امتحان لیا اور ان سے اسکول کی اسپیلنگ پوچھی, ان سے جو ہے وہ کراچی کی اسپیلنگ پوچھی تو وہ کراچی کی اسپیلنگ نہیں بتا سکے. وہ بچے ان کے زیر نگرانی پڑھ رہے ہیں, اور انہی ہاتھوں میرے کراچی کے بچوں کی کاپیاں چیک کروائی جاتی ہیں جنہیں پالیسی ملتی ہے فرسٹ ایئر کے اندر. اب اور مجھے تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس کراچی کے جو ایگزام تھے ان کی کاپیاں چیک کرنے کے لیے حیدرآباد بھیجا گیا, اور وہاں پہ ظاہر جن لوگوں نے چیک کی وہ بھی آپ جانتے ہیں. کراچی کے لوگوں کا رزلٹ وہ 35% تھا, 65% بچوں کو جو ہے وہ آپ نے مارکس نہیں دیے. جن بچوں کو آپ نے 33% مارکس دے کر پاس کر دیا, نیکسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب وہ 70% کی بجائے 100% بھی اگر مارکس لیتے ہیں تو 100% مارکس ان کو 33% کے اندر پلس کر کے آپ 2 سے ڈیوائڈ کیجئے, دونوں سال کے پرسنٹیج ایک ساتھ نکالیں گے تو پرسنٹیج کیا بنے گی 50%. جبکہ آپ جو پروفیشنل کالجز ہیں, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, اس میں آپ نے جو آپ کی وزیر تعلیم ماضی میں رہی اس نے یہ پالیسی طے کر لی کہ اندرون سندھ سے پاس ہونے والا بچہ جب پروفیشنل کالج میں ایڈمیشن لے گا تو اس کی پرسنٹیج 50% آپ اس کو تسلیم کریں گے. لیکن جو کراچی کا بچہ کسی پروفیشنل کالج میں, میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے گا تو اس کو پرسنٹیج ہائی چاہیے, اور اس ہائی پرسنٹیج کی ریکوائرمنٹ کے باوجود آپ ڈیلیبریٹ ایکشن ہے یہ آپ کا, یہ متعصبانہ اقدام ہے آپ کا,
کہ کراچی کے بچوں کو آپ 33% مارکس دے کر اور کبھی ان کو سپلی کے اوپر محتاج کر کے کہ وہ کسی کالج میں فریش ایڈمیشن لینے والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں سپلی کے بعد، آپ انہیں آئندہ ایجوکیشن سے محروم کر دیتے ہیں. آپ نے جس کو 33% دی ہے مارکس، وہ ماضی میں میٹرک کے اندر 98% مارکس لینے والے بچے تھے، ان کے آج 33% مارکس ہیں. 33% مارکس کے ساتھ وہ ڈپریشن میں چلے جانے کے بعد کیا سیکنڈ ایئر کے اندر 100% مارکس لے سکتے ہیں؟ جب انہیں یہ پتہ ہے کہ میرے 33% مارکس ہیں، انہیں جب وہ میتھمیٹک کے اندر 98% مارکس لے رہے ہیں تو انہیں یہ پتہ ہے کہ 33% مارکس لینے کے بعد میں سیکنڈ ایئر میں 100% مارکس لے لوں گا، تب بھی 2 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد میری پرسنٹیج 51% بنے گی. میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، میں انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، میں کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا. آپ نے 66% بچے فیل کر دیے. اب ان حالات کے اندر وہ بچے آگے اس ڈپریشن میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور پھر آپ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ تمام بچوں کے احتجاج کو دبانے کے لیے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کے پیرنٹس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے 1000 روپے کا ایک فارم جمع کرائیے اور آپ اپنی ری کاؤنٹنگ کروا لیجئے. اور جب تم نے مارکس ہی غلط دیے تو اس کی ری کاؤنٹنگ کا کیا فائدہ ہے؟ بات تو یہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ کی بجائے جو نتائج آپ نے دیے ہیں وہ آپ نے کمپیٹنٹ لوگوں سے کاپیاں چیک نہیں کروائیں. آپ اسکول کے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان پر اور اساتذہ کے علاوہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان پر کمیٹی بنا کر ان کی نگرانی کے اندر آپ قابل لوگوں سے کاپیاں چیک کروائیے، غیر جانبدار لوگوں سے کاپیاں چیک کروائیے تاکہ ان بچوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچے. کراچی کے نوجوان پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. ان لوگوں کو جنہیں اسکول کی آپ اسپیلنگ نہیں آتی انہیں ٹیچر بنا کے جب یہاں آپ تعینات کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کا ووٹر ہے، تو اس پاکستان کے مستقبل سے آپ کھیل رہے ہیں. ان حالات کے اندر میری درخواست یہ ہے کہ ان کا جو مطالبہ ہے، جو ان کی حکومت سے درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ جو نتائج آئے ہیں انہیں آپ ری کاؤنٹنگ کے ذریعے جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو لیجیٹیمائز نہیں کرو، بلکہ آپ ان نتائج کو منسوخ کر کے تمام کاپیاں دوبارہ سے چیک کیجئے اور فوری طور پر جو آئندہ کالجز میں ایڈمیشن ہونے ہیں جو وقت ہے اس وقت کو آگے بڑھائیے تاکہ یہ بچے میرٹ کی بنیاد پر آگے پڑھ سکیں. اور جو پالیسیز بنا کر ان کراچی کے بچوں کو آپ 3rd ڈویژن میں پاس کرتے ہیں اور وہ آئندہ کسی جگہ پر ان کو آپ ایڈمیشن لینے سے محروم رکھتے ہیں، جو بچہ پاس ہوگا، یہ دنیا کے اندر قانون ہے کہ جو بچہ پاس ہوگا، پاس کرنے کا مقصد یہ کہ وہ آگے پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ پاس کرنے کے بعد 3rd ڈویژن کے بچے کو کسی کو ایڈمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کا مقصد ہے آپ نے اس کے اوپر قدغن لگا دی کہ اب تم آگے نہیں پڑھ سکتے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میٹرک میں اگر کوئی بچہ پاس ہوگا تو اس کو ہر قیمت پر نئے کالج میں ایڈمیشن کے لیے حکومت کو تمام سہولتیں اور تمام ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنی بات کر لیں، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے تھے. یہ ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت محنت کی ہے مرزا صاحب نے. یہ تمام بچوں کو لے کر احتجاج پہ پریس کلب میں بھی بیٹھے تھے، اور میں نے پریس کے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اس کراچی کے ان مظلوم لوگوں کی آپ بھی آواز بنیں اور تھوڑی سی ان کی مدد کیجیے. تو آپ ان کو بھی پہلے ریکارڈ کر لیجیے. تھینک یو وفاق بھائی. 5 دن سے ہم پریس کلب پہ بیٹھے تھے اور آج ہم بورڈ آف انٹرمیڈیٹ گئے. ہوا یہ کہ پہلے 9th کا رزلٹ آیا جس میں 1,87,000 بچوں نے کیا اور 45% بچے فیل ہو گئے. اس سے پہلے انٹر کے میں بھی یہی ہو چکا تھا. اس کے 2 دن کے بعد بغیر اناؤنس کیے بورڈ نے فرسٹ ایئر کا رزلٹ اناؤنس کر دیا جس میں 66% بچے فیل ہو گئے. اچھا فیل ہو گئے تو ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں، پہلے 90% رزلٹ تھا، اب رزلٹ ہی 34% رہ گیا. لیکن ڈیزاسٹر یہ ہوا کہ 93% سے جس بچی نے میٹرک کیا تھا وہ بورڈ بھی کراچی میں ہی ہے، اس بچی کو 10% مارکس دیے، صرف 10%. جس کا 90% مارکس تھے اس کو کسی بچی کو 15%، کسی کو 20%، کسی کو 10%، 80% والوں کو 25%، اس طریقے سے. یعنی ہیپیزٹ وے میں کہ 9 مہینے سے یہ رزلٹ پینڈنگ تھا. 9 مہینے سب سے طویل مدت یہ رزلٹ رکھا گیا. اس کے بعد یہ رزلٹ دیا گیا، بغیر اناؤنس کیے دیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مارک شیٹ جو ہے وہ 15 روز بعد آتی تھی، اسکروٹنی فارم 25 دن بعد آتا تھا، لیکن اگلے دن مارک شیٹ آ گئی، 2 دن بعد اسکروٹنی فارم آ گئی. آج بورڈ آفس میں جب ہم گئے تو انہوں نے کہا آپ جو مطالبات کر رہے ہیں، جو افاق بھائی نے بھی کہا وہی مطالبات ہمارے تھے کہ جو اس کو اسکروٹنی روکیں
14 तारीख को कमिश्नर कराची जो बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि साहब हम स्क्रूटनी कराएंगे। हमने कहा स्क्रूटनी कराएंगे, 400 रुपये पर पेपर हमसे आप लेंगे, क्यों हम दें पैसे, गलती आपकी, सज़ा हमें क्यों भुगतनी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं आप करें, आप स्क्रूटनी कराएं, और ये हम नहीं करेंगे, हम उसको रद्द करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो धमकियाँ वगैरह दी, जो कुछ भी हुआ, पर आज के दिन में उन्होंने कहा कि जो आपने मुतालबात हैं वो राइटिंग में नहीं दिए। हमारी एक रजिस्टर्ड NGO है, स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन रजिस्टर्ड है। हमने कहा कि जी ठीक है, हम आपको अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप इसको चाहते हैं कि आप एहतजाज हम नहीं करें बोर्ड ऑफिस पर। हमने एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन की कॉपी मेरे पास है, हमने वहाँ से उनको रिसीविंग करा दी, ये हमने उनको रिसीविंग भी करा दी, ठीक है। उसके बाद उनका DC सेंट्रल के पास मीटिंग है 2 बजे। हमने कहा आप हमें बुलाइएगा, हम जाएंगे। वहाँ हमें नहीं बुलाया, बल्कि 2 गैर नुमाइंदा लोगों को, एक साहब जो पेरेंट भी नहीं है और टीचर भी नहीं है, और एक खातून जो बच्ची जो है जो इसमें इस वाले रिज़ल्ट से मुतासिर भी नहीं है, उन दोनों को DC सेंट्रल ने ऑफिस में बिठाकर ये फ़ैसला किया जो अभी ताज़ा तरीन है कि जी हम इस नताइज कैंसिल नहीं करेंगे और स्क्रूटनी करें। और स्क्रूटनी पर ही है क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है कि हम जो है वो नताइज को कापी दिखा सकें और नताइज को मनसूख कर सकें। तो ये इनका मुतालबा है, और यही मुतालबा मैंने आपसे किया है, और इसको जो है वो अवाम के इस मुतालबे को मुल्की मफाद में हुकूमत तक आपके ज़रिए पहुंचना चाहिए। आप लोग इसमें मेरी मदद कीजिए, आपका शुक्रिया। और जो मेन इशू है, वो जो मेन इशू मैंने डिस्कस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मेन इशू वही है। बाकी चीज़ें मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन के मुतालिक मैंने बात नहीं की है, मैंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दी हैं, मैं दोबारा आपको ज़हमत दूंगा ताकि ये इशू और ये नेशनल इशू मिक्स ना हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।